بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے دوسرے باب اسم معرب کے سبق نمبر 18 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم غیر منصرف کا سبب نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ لیکن دوسرا باب چل رہا ہے اسم معرب، 18واں سبب ہے غیر منصرف کا سبب نمبر 4 اور 5۔ اس سے پہلے آپ غیر منصرف کے 3 اسباب پڑھ چکے ہیں، عدل، وصف اور تانیث۔ یہاں سے ہم نے 2 سبب پڑھنے ہیں، ان میں سے ایک ہوگا معرفہ اور دوسرا ہوگا اجمہ۔ آسان بات ہے، عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر ترجمہ اور آخر میں تشریح کر لیں گے۔ اما المعرفۃ فلا یعتبر فی منع الصرف الا العلمیۃ وتجتمع مع غیر الوصف۔ اما العجمۃ فشرطها ان تكون علما فی العجمۃ وزائدۃ علی 3 احرف کابراہیم او ثلاثیا متحرک الاوسط کشطر فلجام منصرف لعدم العلمیۃ ونوح منصرف لسکون الاوسط۔ ترجمہ دیکھ لیں آپ۔ بہرحال معرفہ اعتبار نہیں کیا گیا اس کا غیر منصرف میں سوائے علم ہونے کے، اور جمع ہو جاتا ہے یہ وصف کے علاوہ کے ساتھ۔ بہرحال اجمہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو اجمہ کے اندر اور زائد ہو 3 حرفوں میں، جیسا کہ ابراہیم، یا 3 حرفی ہو اور درمیانی حرف متحرک ہو، جیسا کہ شطر۔ لہذا لجام منصرف ہے کیونکہ علمیت نہیں ہے، اور نو منصرف ہے کیونکہ درمیانی حرف ساکن ہے۔ تشریح دیکھ لیں۔ معرفہ آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پہلے، اور معرفہ کی 7 اقسام وہ بھی آپ نے پڑھ لی ہیں۔ یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ معرفہ کی 7 اقسام وہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہے، بلکہ اس میں سے جو ایک خاص قسم ہے علم ہونا، یہ غیر منصرف کا سبب ہے، یعنی وہ لفظ کسی ذات متعین کے اوپر دلالت کر رہا ہو، اور یہ ایسا سبب ہے غیر منصرف کا علم، معرفہ کہہ لیں یا آپ علم کہہ لیں، بات ایک ہی ہے کہ یہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، جیسا کہ وصف کے بحث کے اندر میں اس کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ وصف کے علاوہ یہ تمام جو اوصاف ہیں اس کے ساتھ یہ جمع ہو سکتا ہے، یہی انہوں نے کہا ہے، کوئی اضافی بات نہیں ہے۔ معرفہ اعتبار نہیں کیا گیا منع صرف میں، غیر منصرف میں معرفہ کا اعتبار نہیں کیا گیا سوائے علمیت کے، یعنی معرفہ کی جو اقسام ہیں اس میں سے صرف علم ہونا یہی ایسی قسم ہے جو غیر منصرف کا سبب ہے، اس کے علاوہ جو دیگر قسمیں ہیں وہ غیر منصرف کا سبب نہیں ہے۔ وتجتمع، اور یہ معرفہ یعنی علم جمع ہو جاتی ہے، جو غیر منصرف کے دیگر اسباب ہیں اس کے ساتھ یہ معرفہ جمع ہو جاتی ہے، غیر الوصفی، وصف کے علاوہ کے ساتھ۔ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ وجہ وہاں پہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ علم یہ ذات متعین پر دلالت کرتی ہے اور وصف ذات مبہم پر دلالت کرتی ہے، اور دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہذا یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں تک تو معرفہ کی بات ہی۔ آگے ہے اجمہ۔ اجمہ کہتے ہیں کسی لفظ کا عربی نہ ہونا بلکہ عجمی ہونا، یہ بھی غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن اس کے لیے بھی چند شرائط ہیں، جن شرائط کا لحاظ کیا جائے گا تبھی یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، اس کے بغیر یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ تو شرط بتا رہے ہیں، اما العجمہ فشرط ہوا، اس کی شرط، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ اجمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اجمہ کی شرط یہ ہے ان تکون علما، کہ وہ لفظ علم ہو فی العجمۃ، عجمی زبان میں۔ عجم کا جو لفظ ہے وہ عجمی زبان کے اندر علم کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ اجمہ، علم، یہ 2 سبب ہوں گے تو غیر منصرف بنے گا لفظ، وگرنہ یہ غیر منصرف نہیں بنے گا۔ اگر علم نہیں ہے عجمی زبان میں تو پھر بھی وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا۔ یہی کہا فشرط ہوا، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو عجمی زبان میں، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 3 حرفوں سے زائد ہو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ عجمی زبان میں علم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ 3 حرفوں سے زائد ہو، اور اگر بالفرض وہ 3 حرفوں سے زائد نہیں ہے بلکہ 3 حرفی ہے تو درمیانی حرف کا متحرک ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسا ہے کہ لفظ 3 حرفوں سے زائد ہے پھر تو درمیانی حرف کا متحرک ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، وہ لفظ علم ہونے کے ساتھ یہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا، جیسا کہ ابراہیم۔ یہی کہہ رہے ہیں وزائدۃ علی 3 احرف، 3 حرفوں سے وہ لفظ زائد بھی ہونا چاہیے، جیسا کہ ابراہیم، حمزہ با را الف ہا یا میم، 7 حرفی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ یا اگر 3 حرفی ہے تو درمیانی حرف متحرک ہو،
ضروری نہیں ہے کہ 3 حرفوں سے زائد ہی ہو. اگر 3 حرفی ہے تو درمیانی حرف متحرک ہو پھر بھی یہ غیر منصرف کا سبب بن جائے گا علم ہونے کے ساتھ. یہ کہہ رہے ہیں او ثلاثین، یا وہ لفظ یعنی یہ جو اجمع ہے ثلاثی ہو متحرک الاوسط، درمیانی حرف اس کا متحرک ہونا چاہیے، جیسا کہ شطر، یہ دیار بکر کے ایک قلعے کا نام ہے شطر، تو 3 حرفی ہے لیکن درمیانی حرف جو تا ہے وہ متحرک ہے، لہذا یہ اجمی ہونے کے ساتھ یہ علم بھی ہے، غیر منصرف کا سبب یہ بن جائے گا. اور اگر ان دونوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، یعنی وہ لفظ علم نہیں ہے اجمی زبان میں، تو پھر بھی وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. یا علم تو ہے 3 حرفی نہیں ہے پھر بھی وہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. اور اگر علم بھی ہے 3 حرفی بھی ہے درمیانی حرف متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہے پھر بھی وہ غیر منصرف نہیں بنے گا. اب ان سب کی مثال دے رہے ہیں احترازی مثالیں. نمبر 1 لجام. دیکھیں یہ اجمی لفظ ہے لگام، جو گھوڑے کی لگام ہوتی ہے اس کو جب ہم نے عربی بنائی اس کی تو یہ بن گیا لجام. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو لگام ہے یہ علم نہیں ہے بلکہ گھوڑے کی تمام مختلف گھوڑوں کی جو لگامیں ہیں ان سب کو لگام کہا جاتا ہے، تو اس میں جنس ہے علم نہیں ہے. تو چونکہ اجمی زبان کے اندر لگام علم نہیں تھا، بعد میں جب آپ نے اس کو عربی کے اندر تبدیل کیا، بعد میں اگرچہ یہ علم بن بھی جائے لیکن عربی میں بھی علم نہیں ہے، بن بھی جائے تب بھی یہ غیر منصرف نہیں ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں فَلِجَامٌ مُنصَرِفٌ، لجام منصرف ہے لِعَدَمِ الْعَلَمِيَّةِ، یہ وجہ بیان کی جا رہی ہے منصرف ہونے کی کہ یہ منصرف کیوں ہے، کیونکہ یہاں پہ علمیت نہیں پائی جا رہی. اور نوح منصرف کیوں ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں علمیت تو ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے، علم ہے، اور 3 حرفی ہے لیکن درمیانی حرف ساکن ہے کیونکہ واو یہاں پہ ساکن ہے، لہذا یہ بھی غیر منصرف نہیں ہوگا بلکہ منصرف ہوگا، کیونکہ شرط یہ تھی کہ اگر 3 حرفی ہے تو درمیانی حرف متحرک ہونے چاہیے. وَنُوحٌ مُنصَرِفٌ، نوح منصرف ہے لِسُکُونِ الْأَوْسَطِ، بوجہ درمیانی حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے. یہاں تک ہمارے غیر منصرف کے 5 اسباب مکمل ہو چکے ہیں. اب ہمارے کل 4 سبب باقی رہ گئے ہیں جو ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے.